حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور دوسرے گھوڑے پہ حضرت مسیح علیہ السلام بیٹھے ہیں. اگر ایسا موقع آیا تو میں اپنی بیوی کو ذبح کر دوں گا. اور ان نفلوں میں باہر سے زور سے آواز آئی، ابن مریم آ رہا ہے. کہا ممشین صاحب خواب نہیں آئی، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوئی ہے. سب غم اگر کے طویل تھی، سب غم بھی ہنس کے گزار دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام حمید اللہ ظفر ہے اور میرا محترم ثاقب زیروی صاحب سے قلبی تعلق ہے. اور بارہا ثاقب صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ بھی اور اپنے خطوط میں بھی برادرم کے لفظ سے یاد کیا ہے، بلکہ ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ میں تکلفاً باتیں نہیں کیا کرتا، آپ میرے بھائی ہیں. تو آج ہم ثاقب زیروی صاحب کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ایک شاعر نے ان کے متعلق جو تعریفی کلمات کہے ہیں، میں اس سے اس ذکر کو شروع کرنا چاہتا ہوں. بات کرتے ہیں مگر با چشم نم، اہل دل، اہل ہنر، اہل قلم. اگلے وقتوں کی وزاداری گئی، اس طرح کے لوگ دنیا میں ہے کم. لے گیا دستے قضا اس شخص کو، تھا ادب کا جو صحافت کا بھرم. خون دل آدھی صدی تک دینا پڑتا ہے یہاں، ہائے ثاقب زیروی بنتے نہیں ہیں راتوں رات. تو ثاقب صاحب کی جو شخصیت ہے اس پہ بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفتوں سے مزین کیا ہوا تھا جن کو گنتے جائیں تو وقت کم پڑ جاتا ہے اور باتیں ان کی رہ جاتی ہیں. ایک غیر احمدی دوست نے، کل میں ان کا مضمون پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ثاقب زیروی صاحب پہ مضمون لکھا، بشیر احمد موجد، جنہوں نے سب سے پہلے ان کے ہفتہ روزہ لاہور کا جو پہلا صفحہ ہے اس کو تیار کیا. اور آپ کے متعلق وہ اپنے مضمون کے اختتام پہ لکھتے ہیں، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو ثاقب صاحب کا وجود بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے. ثاقب زیروی صاحب کے والدین وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے دیکھا. حضور کے فیض اور برکت سے انہوں نے روحانی زندگی پائی اور پھر خلافت کے ساتھ ایسے منسلک ہو گئے کہ ان کا اڑنا بچھونا ہی خلافت تھا. آپ کے والد صاحب نے جب بیعت کی تو 9 جگہ ان کی حویلیاں ہوتی تھیں. زمیندار گھرانے سے تعلق تھا. تو پھر آپ کے دادا نے آپ کے والد صاحب کو تمام جائیداد سے آگ کر دیا اور آپ قادیان آ گئے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں. تو پھر ان کے والد صاحب کو بھی وہی رنگ چڑھا جو حضرت نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن وہ ہر سال حکیم تھے تو ایک صندوق دعائیوں کا بناتے تھے
اور وہ چلے جاتے تھے دیہات میں اور دوائیاں بھی دیتے تھے لیکن پیسے نہیں لیتے تھے کسی سے، جو کسی نے دے دیا لے لیا، اور تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ جلسے پہ قادیان آتے تو 10 12 13 14 15 ایسے زیر تبلیغ لوگوں کو لے کر آتے، اس میں سے اکثریت احمدی ہو جاتی اور پھر سالہ سال یہی کام چلتا رہتا۔ محترم ثاقب صاحب نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہم تو اپنے والد کی حکمت کے نذرانوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ کے افضال کی نشاندہی ہوتی تھی۔ چنانچہ بعد میں پھر وہ زمانہ چلتا رہا، ان کے والد صاحب نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ انہیں ایک خواب آئی تھی کہ ایک جگہ ہے اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور دوسرے گھوڑے پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو وہ خواب دیکھ کر انہیں پھر تسلی ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اور پھر یہ 3 4 آدمیوں کا قافلہ زیرہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ رکا جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیعت ہو گئی لیکن میں وہ دینا بھول گیا، تو پھر میں حضور کے مکان پہ حاضر ہوا، اور کہتے ہیں کہ جب حضور آئے تو ننگوں پاؤں تھے اور صاحب نے آ کے وہ رکا لیا اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زیرے میں ایک بہت بڑی جماعت عطا فرمائے۔ تو ان کے والدین، ان کی والدہ بھی بہت ہی نیک سیرت خاتون تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ مجھے اس جگہ ضرور بیان کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا زمانہ تھا، تو پھر چودھری احمد مختار صاحب آ گئے رات کو، ان کے ساتھ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، انہوں نے کچھ دوائیاں دیں، کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی، لیکن ثاقب صاحب نے ایک فیکس لکھی کہ میں حضرت صاحب کو اطلاع دیتا ہوں میری والدہ کا یہ حال ہے، لیکن یہ سوچ کر کے حضور بھی پردیس میں ہے، تکلیف ہوگی، وہ پھاڑ دی۔ 2 3 دن بعد پھر ایسی کیفیت ہوئی کہ اس میں 2 3 گزرنے کے بعد پھر طبیعت ایسی تھی کہ جہاں لگتا تھا کہ ان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ ثاقب صاحب نے پھر فیکس لکھی، کیونکہ وہ فیکس لندن جانی تھی۔ تو پھر یہ سوچ کر کہ صاحب کو تکلیف ہوگی، اگر ان کا وقت آ گیا تو چلے ہم صبر کر لیں گے۔ چنانچہ ثاقب صاحب نے بیان کیا کہ تھوڑے دیر بعد پھر والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ان کا جو تھا صحت کا، ہمیں اس بات سے تسلی ہوتی تھی کہ وہ صبح اٹھ کے اگر تہجد پڑھ لیں تو ہمیں سکون ہوتا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے چند دن بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا خط ملا، جس میں حضور نے تحریر فرمایا تھا کہ آپ مجھے خواب میں ملے ہیں، یہ دن، یہ تاریخ، یہ وقت تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ والدہ کی طبیعت بڑی خراب ہے، میں نے ان کے لیے یہ دعائیں کی ہیں، مجھے بتائیں کہ اب ان کا کیا حال ہے۔ تو ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب کو خط لکھا کہ حضور یہ تو سنا تھا کہ خط لکھ دیا تو دعا شروع ہو گئی، تو میں نے تو خط بھیجا بھی نہیں، اور تو حضرت صاحب نے کہا یہ تو تعلق کی بات ہے۔ اور پھر حضرت صاحب نے اپنی ایک فوٹو بھجوائی اپنے دستخط کر کے، اور فرمایا کہ اس فوٹو کو فریم کرائیں اور جس کمرے میں وہ سوتی ہیں وہاں لگا دیں، اور ان سے کہیں کہ آپ وہ میرے لیے دعا کریں۔ تو 7 سمندر پار اس خاتون کی بیماری کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح کو دی، اور پھر حضور کی دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ بخشی، اور بہت ہی نیک اور پاک سیرت خاتون تھیں، اور دونوں میاں بیوی بڑی قربانی کرنے والے لوگ تھے۔
چنانچہ جب غدر کا زمانہ تھا، پاک و ہند کی تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت سکھوں کے جتھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے، تو زیرہ میں بھی ایسی حالت تھی۔ تو ان کے والد صاحب نے، وہ کہتے ہیں، مجھے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عزتیں جو ہے وہ سکھوں کے ہاتھوں میں آئیں اور وہ ہماری عزتوں کی بربادی کریں، اس لیے اگر ایسا موقع آیا تو میں اپنی بیوی کو ذبح کر دوں گا اور تم اپنی بیویوں کو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اتنے غیرت مند لوگ تھے، اور ثاقب صاحب نے پھر اس ماحول میں پرورش پائی جہاں حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی، جو ان کے والد صاحب کے بھائی بنے تھے، اکثر وہ زیرہ آ کے ان کے گھر رہا کرتے تھے۔ اور ثاقب صاحب بتاتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا جب وہ ایک دفعہ آئے اور مجھے انہوں نے جولی میں لیا اور اوپر سے کمر سے ڈانپ لیا۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ تایا جی میں نے تخلص رکھا ہے۔ تو فرمایا کیا تخلص رکھا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنا تخلص ثاقب رکھا ہے۔ تو پھر مولوی صاحب نے اس کے معنی بتائے مجھے۔ تو ثاقب صاحب کی بچپن سے ہی جو پرورش ہوئی وہ اس نیک بزرگ اور خدا رسیدہ انسان کی گود سے پروان چلی ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لہن داؤدی عطا فرمایا تھا، اور جب آپ نے مذہب خدامت احمدیہ مرکزیہ قادیان میں ایک تحریک جدید کے نئے سال کے آغاز پر حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد جو صدر تھے خدامت احمدیہ مرکزیہ، ان سے اجازت لے کے، یہ واقعہ تو لمبا ہے، دوستوں نے پڑھا بھی ہوگا، جب اس خدام کے اجتماع میں پہلی نظم پڑھی اور حضرت مسلم تعالیٰ نے اس نظم کے بعض اشعار کو بار بار پڑھوایا، اور اس نظم کے بعد تو ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ 2 رویہ قطاروں میں مسجد اقصیٰ میں لوگ کھڑے تھے اور مجھ سے مصافحہ کر رہے تھے جیسے میں انٹرنیشنل پوئٹ ہو گیا، اور بازار میں لوگ اسی نظم کا تذکرہ کرتے پھرتے تھے۔ اور پھر شام کو جب میں گھر تھا تو ایک جیپ آئی، اس پہ حافظ قدرت اللہ صاحب تھے مبلغ سلسلہ، چودھری محمد شریف صاحب تھے مبلغ سلسلہ، اور ایک 10-12 سال کا نوجوان تھا۔ تو انہوں نے ثاقب صاحب کو بلوایا اور بتایا کہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ آ کے اجتماع میں بعد نماز عشاء آ کے نظمیں سنائیں۔ اور وہ جو 12-13 سال کا نوجوان تھا، اس نے کہا کہ ثاقب صاحب کل صبح کا ناشتہ میری امی نے کہا کہ ہمارے گھر ہے۔ تو ثاقب صاحب نے کہا برخدا ناشتہ بھی کریں گے ضرور انشاءاللہ، آپ اپنا تعارف تو کرائے۔ تو غالباً حافظ قدرت اللہ صاحب نے بتایا کہ ثاقب صاحب آپ نہیں جانتے یہ اسمیہ طاری ہیں، حضرت صاحبزادہ مرزا طالب۔ تو گویا آپ اپنی پہلی جماعت احمدیہ کے سٹیج پر نظم پڑھنے کے بعد اگلے دن حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کے گھر ناشتے پر مدعو تھے، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد نے سارے خاندان میں آپ کا تعارف کروایا اور سارے خاندان سے ملوایا، اور ثاقب صاحب کا جو ہے پھر وہاں سے آپ نے اپنی نظمیں پڑھنے کا جو ہے آغاز کیا۔ اور پھر ایک دفعہ صاحب کا ایک خط آیا جلسے سے پہلے نظم پڑھنے کا، اس میں ارشاد تھا، تو وہ ڈاکیا وہ خط جو تھا، اس وقت لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، اس نے خط پھینکا اور وہ زمین پہ پڑا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب کا خط ہے تو اس پہ آپ نے ایک قطعہ لکھا، اور وہ قطعہ جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں
جس میں انہوں نے بتایا ڈاکیا فرش زمیں پر پھینک کر خط چل دیا، سٹ پٹایا قلب تحقیر خط محمود پر، غیرت و توقیر کی شکنیں جمی پر آ گئیں، کپ کپائی روح کانپا تن بدن بکھری نظر، ایک صدا آئی میرے پہلو سے ہے شیریں سخن، جوہری بن کون جانے قیمت قدر و غور۔ تو صاحب نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ اور پھر ثاقب صاحب کی نظم ہر جلسے پہ حضرت مسلم موعود اپنی بھی پڑھایا کرتے تھے، اور جس سال حضور ایک نظم ارشاد فرماتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ دوسری نظم آپ اپنی پڑھیں، اور اس طرح پھر جلسے پہ ثاقب صاحب کا نظم پڑھنا مستقل فیچر جو تھا وہ بن گیا۔ ثاقب صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ بھی ثاقب صاحب کی ان وادحانہ اور ترنم برے جو آپ کی نظمیں تھیں ان سے ہی جلسہ گاہ میں اکثر سنتے تھے، لیکن آپ سے میرا جو بالمشافہ ہے وہ 1972 میں ہوا۔ بات یہ ہے کہ ثاقب صاحب نہ صرف جلسہ سالانہ پہ نظمیں پڑھتے تھے بلکہ پاکستان کے شعری حلقوں میں ثاقب زیروی صاحب کا جو کلام تھا وہ بہت پسند کیا جاتا تھا، اور اس وقت کے دور میں جو معروف شعراء تھے ان میں ثاقب صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے جلسہ سالانہ کی نظمیں سن کر ثاقب صاحب کا ایک بہترین عکس جو تھا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ اور پھر 1970 میں جب میں پشاور میں تھا تو وہاں پہ کوآرڈینیٹر سید نذیر احمد جیلانی تھے، وہ احمدی تو نہیں تھے، ان کا بیٹا میرا بھائی بنا ہوا تھا، اس کو میں اکثر ثاقب صاحب کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ لیکن حسن اتفاق سے ایک دن جب ہم نے BBC ریڈیو پہ لگائی تو وہاں ثاقب صاحب کا انٹرویو آ رہا تھا، اور اس میں ثاقب صاحب نے ایک غزل بھی پیش کی۔ تو جب وہ غزل سنی سید مختار جیلانی نے، کہنے لگے کہ بالکل جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ثاقب صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس انٹرویو کا بھی یہ ہے کہ جب وہ دینے گئے تھے تو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی ساتھ تھے، امام بشیر رفیق بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ اوپر جا کر BBC کو انٹرویو دے آئے۔ تو ثاقب صاحب جب کوئی 35-40 منٹ بعد انٹرویو دینے کے نیچے اترے تو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے گاڑی سے نکل کر انہیں گلے لگایا اور انہیں مبارکباد دی اور فرمایا کہ آپ پہلے احمدی ہیں جن کا BBC نے انٹرویو لیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آپ کے تو، انہوں نے کہا جی میرے تبصرے نشر ہوئے ہیں، انٹرویو میرا نہیں ہوا، وہ آپ پہلے احمدی ہیں جن کا انٹرویو ہے۔ تو اس طرح ثاقب صاحب سے جو میرا ذاتی تعلق ہے وہ غائبانہ تھا، لیکن 1976 پہ جو ثاقب صاحب نے 67 میں جو نعت پڑھی ہے وہ میں پھاٹک سے نیچے اتر رہا تھا اور میں نے پہلے قریب سے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک گاڑی آئی اس میں بڑا وجیح چہرہ تھا، تو میں نے اشارے سے سلام کیا، انہوں نے شیشہ نیچے کیا، تو میں نے کہا ثاقب صاحب جو آج آپ نے نعت پڑھی ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو الفضل والوں نے لے لیا ہے، الفضل میں چھپ جائے گی تو آپ لے لیں۔ یہ وہ پہلا میری پہچان تھی ان کی جو دفعتاً وہاں پہ اتفاقاً جو تھی وہ ہو گئی۔ جب 1972 میں لاہور آیا ہوں تو پھر میں ثاقب صاحب کے دفتر میرا آنا جانا ہوا، اور وہ دفتر بھی ایسا تھا جس کی 67 سیڑھیاں تھیں، اور جب آدمی چڑھ کے اوپر پہنچتا تھا نا تو اس کو سانس اس کے برابر نہیں ہوتے تھے۔ اور ثاقب صاحب کا یہ طریق تھا کہ وہ آنے والے کو، وہ جب آ کے بیٹھتا سلام دعا کے بعد،
تو منشی جی جو کاتب تھے وہ پانی کا ایک گلاس لا کے اس شخص کو دے دیتے اور ثاقب صاحب کام کرتے رہتے تھے۔ 10-15 منٹ بعد جب وہ دیکھتے کہ اب اس کے سانس ٹھیک ہو گئے، پھر ثاقب صاحب ان سے گفتگو جو ہے وہ فرماتے تھے۔ لیکن میرا یہ طریق تھا کہ جب میں سیڑھیاں آگے برآمدہ تھا، میں برآمدے میں تھوڑا سا ریسٹ کر کے اپنے سانس بحال کر کے پھر میں اندر جاتا تھا۔ اچھا، ثاقب صاحب کام کرتے رہتے تھے، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں میں ان کو آ کے ڈسٹرب کرتا ہوں۔ تو ایک دن میں نے اس کا اظہار کر دیا کہ میں نے کہا ثاقب صاحب میں تو محبت سے آپ کو ملنے آتا ہوں، تو کیا میں آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا، کہ بے آرام تو نہیں کرتا؟ انہوں نے جو جملہ کہا وہ ادب کا ایک شاہکار تھا، لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا، لیکن مفہوم اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی محبت سے ملنے آئے اور اس کو توجہ نہ دی جائے تو یہ بڑی ستم ظریفی ہے۔ اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ پھر ملاقات ہوتی تھی اور خط و خطابت بھی ہوتی تھی، یعنی لاہور شہر میں رہتے ہوئے نہ صرف کہ میں مہینے میں 1-2 دفعہ ملنے جاتا تھا، بلکہ ہماری خط و خطابت بھی ہوتی تھی۔ اور پھر مختلف مراحل میں ثاقب صاحب نے میری تربیت بھی کی، یا یہ کہہ لیں کہ جو ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی تھی، میں نے ان سے خاموش تربیت حاصل کی۔ لیکن ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں دفتر انہیں ملنے کے لیے گیا، تو چونکہ ورکنگ ڈے تھا تو ثاقب صاحب نے صرف مجھ سے اتنا ہی پوچھا، آج چھٹی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آگے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، پھر میں ایک دن گیا تو وہ میرے ایک عزیز کا کام تھا، وہاں نزدیک ہی دفتر تھا، وہ کام میں نے کیا، تو میں نے کہا چلے میں ادھر آیا ہوں، ساتھ ہی ثاقب صاحب کا دفتر ہے تو ثاقب صاحب کو مل لیتے ہیں۔ تو جب میں ملنے گیا تو اس دن انہوں نے پوچھا کیا چھٹی ہے؟ تو میں نے ان کا سوال تو اتنا ہی تھا، میں نے کہا نہیں چھٹی نہیں ہے، میرا ایک کام تھا تو میں اس کے لیے آیا تھا۔ تو فرمایا سرکاری کام تھا یا ذاتی؟ تو میں نے کہا ذاتی کام تھا۔ تو آگے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اصل وہ تربیت کرنا چاہتے تھے کہ جو آپ کے دفتری اوقات ہیں، جو سرکاری ملازمت کے اوقات ہیں، وہ دفتر میں ہی جو ہے وہ آپ کو سرو کرنے چاہیے۔ اور میں نے مسکرا کے کہا کہ ثاقب صاحب میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ تو فرمایا پھر مومن کو ہر حالت میں اپنے آپ کو صحیح مقام پہ رکھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے اس کی پابندی کرنی شروع کر دی، اور پھر اکثر میں جاتا تھا۔ اب ثاقب صاحب کے بعض دن بہت مصروف ہوتے تھے، جب پرچے کے لیے تیاری ہوتی تھی اور یہ وہ، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیزیسٹ دن یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان دنوں کے علاوہ جو باتیں کرنی ہیں، جس طرح آپ مل کے بیٹھ رہے ہیں، جو میں کرتا تھا وہ میں اس کے علاوہ آ جایا کروں تو مجھے زیادہ ٹائم ملے گا۔ لیکن ایک بات کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں جایا کرتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں جب جاتا ہوں تو ثاقب صاحب کوئی چائے شائے نہیں پوچھتے۔ اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ لاہور کی اقتصادی حالت کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ محسوس کیا، تو ایک دن جب میں ملنے گیا تو میں گھر سے ارادہ کر کے گیا کہ آج ثاقب صاحب سے چائے ضرور پینی ہے۔ تو خیر میں چلا گیا، ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ چائے آ گئی، اور میرے چہرے پر ایک عجیب سی روحانی مسکراہٹ ثاقب صاحب نے محسوس کی۔ تو فرمایا بتائیں کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت آئی ہے۔ تو میں نے کہا ثاقب صاحب بات یہ ہے اصل میں کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ آج ثاقب صاحب سے چائے ضرور پینی ہے۔ بڑے خوش ہوئے اور اپنا دراز کھولا اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ گھر سے چلے تھے کہ آج چائے ضرور پینی ہے، تو میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو صرف چائے نہیں پلانی، یہ بسکٹ بھی کھلانے ہیں۔
تو وہ 2 بسکٹ، وہاں اقتصادی حالت ایسی تھی کہ 2 بسکٹ ملتے تھے، جتنے بھی وہاں کام کرتے تھے چاہے جس وقت آتی تھی 2 بسکٹ جو تھے وہ ثاقب صاحب جو تھے وہ دیتے تھے. اور ہم نے طریقۂ عید میں بھی سادگی کا یہی معیار رکھا ہے کہ ہم 2 بسکٹ ہی کھاتے ہیں، جو بھی ہیں ان کو اس طرح دیتے ہیں. تو اس طرح ثاقب صاحب سے میرا تعلق بڑھتا گیا، ملاقاتیں اکثر ہوتی تھیں، اجتماعات میں بھی، جلسوں میں بھی، جمعے پہ بھی، اور ہر طرح. اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ گیا ہوں جب حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے. چونکہ ثاقب صاحب کا حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت تعلق تھا، بہت گہرا. حضرت صاحب کی نمائشات ایسی تھیں اور ثاقب صاحب کے ساتھ ایسا گہرا تعلق تھا کہ جب حضرت صاحب کی وفات ہوئی تو چونکہ حضرت صاحب کا جسد خاکی تو ادھر ہی تھا اسلام آباد میں، تو وہاں سے لاہور کی جماعت کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ثاقب صاحب کو کہیں مصروف کر دیں، یہ نہ ہو کہ اس کی طبیعت پہ کوئی گہرا اثر پڑ جائے اس غم کا. چنانچہ یہ لمبا واقعہ ہے، پھر ان کی ٹیلی فون پہ ڈیوٹی لگا دی گئی اور سارا کچھ. لیکن میں دیکھتا تھا کہ ثاقب صاحب کے خطوں میں اس کا اظہار ہوتا تھا اور آپ کی نظموں میں. مثلا میں ان کی ایک نظم ہے فراق، جدائی کا غم، اس میں آپ نے ایک شعر لکھا ہے اور وہ شعر بتاتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کی وفات کا یا جدائی کا کتنا گہرا زخم تھا. تو فرمایا کہ پہروں کھڑا میں اپنا نام سوچتا رہا، گزرا ہے مجھ پہ بھی ایسا ایک غم فراق، کہ جدائی کا ایک ایسا صدمہ گزرا ہے کہ میں اپنا نام ہی بھول گیا تھا. تو اس طرح میں ایک دفعہ جب گیا مجھے بھی مشکلات تھیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ ثاقب صاحب کے دفتر کے ساتھ ایک بیڈ روم تھا، ڈبل بیڈ وہاں تھا. ثاقب صاحب وہاں پہ خراٹے دار نیند میں مصروف ہیں. تو میں نے چٹھی لکھی اور اس پہ لکھا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ خراٹے دار نیند میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی نیند عطا فرمائے. تو مجھے خط آ گیا گھر کہ آپ کا رکا مل گیا تھا، اور اس میں لکھا کہ یہ آدھ پون گھنٹے کی خراٹے دار نیند مجھے حضور کے غم میں اگلے 3-4 دن تک بیدار رہنے کے لیے کافی ہوتی ہے. پھر اس کا ایک اور اظہار جو خالد کا نمبر ہے اس میں بھی آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس میں اپنا اظہار تو نہیں کیا لیکن یہ بتایا ہے کہ میں ایک دن بہت ہی مغموم تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں اور حضور نے میرے غم کو محسوس کیا اور فرمایا کہ ثاقب کوئی تازہ نظم ہے تو سناؤ. تو میں نے وہ نظم سنائی جو بڑی درد انگیز نظم ہے، افسوس ہے کہ وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے. تو اس میں وہ نظم جب میں نے حضور کو سنائی تو حضرت صاحب نے فرمایا ثاقب تم بہت اداس ہو. تو میں نے کہا حضور میں بہت اداس ہوں. تو اس کے بعد آنکھ کھل گئی. تو اس طرح حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا جو صدمہ تھا انہوں نے بہت ہی اس کو محسوس کیا اور اس کو پھر بہرحال. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ساتھ ثاقب صاحب سے تو بڑا تعلق قائم رہا. جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو میں نے جہاں بزرگوں کو اطلاع دی گاؤں سے، میں نے ثاقب صاحب کو بھی لکھا، لیکن ثاقب صاحب کا جواب تو نہیں آیا. البتہ چونکہ دسمبر کے پہلے ہفتے میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی تو جلسے پہ ثاقب صاحب مجھے ملے اور فرمایا کہ میں خط لکھنا چاہتا تھا لیکن میں آپ کو لکھ نہیں سکا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب جب فوت ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور الہاماً فرمایا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ. تو یہ الہام صاحب کے لیے بھی ہے، جماعت کے لیے بھی ہے. تو آپ بھی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. اور پھر چونکہ میرا ان سے گہرا قریبی تعلق تھا تو میں اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت صاحب کو تو لکھتا ہی تھا ظاہر ہے، لیکن جن دو بزرگوں سے میں مشورے لیتا تھا یا اپنے پریشان حالی کو بیان کرتا تھا، ان میں ایک ثاقب ذہبی صاحب تھے اور دوسرے میجر محمد عبداللہ مہار صاحب تھے. میں ان کے پاس ہی رہتا تھا. تو اس طرح ان کی دعاؤں سے میں بہت فیضیاب ہوا ہوں. پھر مجھے جب جرمنی آنے کا اتفاق ہوا ہے تو میں ثاقب صاحب کو بتا کے نہیں آیا تھا، کیونکہ میں آ رہا تھا ویسے نوکری چھوڑ کے. تو کراچی سے ہی میں آیا تھا. کراچی میں وہاں جو صدر صاحب تھے صرف ان کو میں نے بتایا، اور چودھری احمد مختار صاحب نے مجھے وی آئی پی فیسلٹی دلوائی، اور میں پہلے لندن اور پھر یہاں آ گیا. جرمنی آ کر میں نے محترم ثاقب ذہبی صاحب کو خط لکھا کہ میں اس طرح جرمنی آ گیا ہوں ما اہل و عیال. اس پہ جو ان کا خط آیا وہ بڑا نفیس خط ہے، اور اس میں جو دعا دی وہ آج بھی میں دعا پوری ہوتی ہوئی ہمیشہ محسوس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں. انہوں نے مجھے خط میں لکھا، آپ کا خط ملا برادرم عزیزم مکرم حمید اللہ ظفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط ملا، یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ آپ ما اہل و عیال جرمنی پہنچ گئے ہیں، مگر کیوں؟ آپ نے ملازمت ترک کر دی، ریٹائرمنٹ لے لی، یا جرمنی میں سازگار ماحول نے آپ کو بلا لیا؟ آپ کے اس خط میں ایسی کسی الجھن کا جواب نہیں ہے. بہرحال مولا کریم سے دعا ہے، اور یہ وہ دعائیہ مصرع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کے ذریعے مجھے دعا کے رنگ میں عطا فرمایا، اور جس کو پورا ہوتے ہوئے میں ہر جگہ دیکھتا ہوں. لکھا، جہاں میں تم جہاں جاؤ رہو جانے جہاں ہو کر. اور حضرت فضل عمر تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، ہر گام پر فرشتوں کے لشکر ہوں ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے، وہ آپ کے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے، اور آپ ما اہل و عیال ہمیشہ اس کے فضلوں کے مورد رہیں، آمین. تو اس طرح ثاقب صاحب کا میرے ساتھ جو اظہار ہوتا ہے، وہ خطوط میں بے شمار خطوط میرے پاس ان کے موجود ہیں. اور پھر ان کو جو اس خطوں میں آپ خاکسار کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو خط اتنے زیادہ ہیں وہ سارے پڑھے نہیں جا سکتے. لیکن مجھے مارچ 2000 میں پاکستان جانے کا اتفاق ہوا، اور ثاقب صاحب نے مجھے پہلے لکھا تھا کہ آپ یہاں آئیں تو یہاں جو باہر سے آتا ہے اس کی بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا یا ایک چائے ثاقب کدے پہ ضرور ہو، یہ مجھے ہدایت تھی. اور پھر بہرحال جب میں لاہور گیا ایک دن کے لیے تھا، تو سب سے پہلے میں ثاقب صاحب کے دفتر گیا، وہاں ملاقات ہوئی اور طے پایا کہ شام کی چائے میں ان کے گھر پیوں گا. تو وہاں سے پھر میں میجر عبداللہ مہار صاحب کے گھر چلا گیا، وہاں پہ کھانا کھایا دوپہر کا، اور شام کو پھر آپ کے گھر آ کے ہم نے چائے پی اور پھر ہم واپس آ گئے. اب یہ میرے لیے اعزاز تھا، لیکن ثاقب صاحب نے اپنے خط میں جو اس کا اظہار فرمایا ہے، اس میں میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کا عالی ظرفی ہے کہ وہ کس پیمانے پر اپنے پیار کرنے والے کو جو ہے اعزاز سے نوازتے ہیں. اس میں لکھا، برادر مکرم حمید اللہ ظفر صاحب زاد لطف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ کرے آپ باخریت پہنچ چکے ہوں۔ میرا خدا ہمیشہ آپ کو اپنے افضال و اکرام کا مورد رکھے۔ آپ نے ماں اہل و عیال غریب خانے پر قدم رنجہ فرما کر احسان فرمایا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ تو اس طرح کا محبت بھرا اظہار جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں لاہور میں بڑی ملاقاتیں کرتا رہا ثاقب صاحب سے، بڑی قربت رہی، لیکن میں ثاقب صاحب کو پہچان نہیں سکا۔ پہچاننے سے میری مراد یہ ہے کہ جس وہ روحانی مقام پر تھے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، نہ وہ اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ جب میں جرمنی آیا ہوں تو پھر ایک دو واقعات ایسے گزرے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ثاقب صاحب کو تو اللہ تعالیٰ خبریں دیتا ہے۔ اس میں پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ اب وہ جب پیدا ہوئی تو ڈامسٹر جو آنکھوں کا ہسپتال ہے اس کو باندھ لے گئے، اور میری بیوی کو انہوں نے ہدایت دی کہ آپ روز آیا کریں اور اس کو 2 دفعہ دودھ پلایا کریں۔ اب ہمیں کسی بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے ثاقب صاحب کو بتایا تو ثاقب صاحب نے مجھے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند ہے، ابھی اس کی کوئی ڈاکٹروں سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہمیں ملی، لیکن ثاقب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حمید اللہ ظفر کی جو بیٹی ہے اس کی ایک آنکھ بند ہے۔ خیر جب ہم اس بچی کو لینے گئے 7-8 دن کے بعد تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی یہ بہت بچی چھوٹی ہے، یہ جب بڑی ہوگی تو پھر ہم اس کے چیک اپ کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر ہم وہ بچی کو لے آئے، پھر ہاسپٹل بھی لے کے جاتے رہے، سارا کچھ۔ تقریباً 1 سال کے بعد ایک رات میں اس بچی کے ساتھ رہا تو انہوں نے پھر میاں بیوی ہم دونوں کو بلایا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم بڑے معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہے۔ تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ثاقب صاحب کو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو بچی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں رکھی، اور ثاقب صاحب نے جو ہے وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، سال پہلے بتا دیا تھا۔ میرے پاس ثاقب صاحب کے لاہور کا یہ اداریہ ہے جس کا عنوان ہے خدائی تقدیر۔ اس میں بھٹو صاحب کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ رسالہ ہے 15 اپریل 1976 کا، اور اس میں آپ سب جانتے ہیں، اس بات سے آپ کے علم میں ہے کہ آج کل سپریم کورٹ معافی مانگ رہی ہے کہ ہم سے یہ غلط فیصلہ ہوا اور بھٹو صاحب کو غلط سزا ملی ہے، اور یہ جوڈیشنل قتل ہے۔ ثاقب زیروی صاحب نے آج سے 45 سال پہلے، اس وقت جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، اپنے ہفت الرضا لاہور میں یہ اداریہ لکھ کر بتا دیا تھا اس کیس میں کچھ نہیں، لیکن یہ خدائی تقدیر ہے کہ جو انہوں نے احمدیوں کے دل دکھائے ہیں اور جماعت احمدیہ کے ساتھ ظلم اور جبر کر کے جو ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، یہ خدائی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھانسی کے مقام پر لے کر جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بہت ساری خبروں سے نوازا کرتا تھا، بلکہ اس میں جب حضرت خلیفہ المسیح رابع کا انتخاب ہوا ہے جس کا پہلے ذکر آیا ہے، تو ثاقب صاحب جب
آئے روا آئے تو اس وقت بعض چیزیں ایسی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا. تو ثاقب صاحب کی ڈیوٹی لگی رات کو. ایک ہمارے وکیل تھے خواجہ سرفراز صاحب، ایک ہمارے سینیٹر تھے سیالکوٹ کے، سینٹ کے ممبر تھے مولوی ظہور حسن، انہیں مولوی خشکی بھی کہتے تھے لوگ. تو ان تینوں کی ڈیوٹی لگی، کوئی ضروری کام تھے، یہ کام کر کے واپس آ گئے. چودھری فتح محمد صاحب نائب امیر لاہور اور ثاقب صاحب ایک کمرے میں تھے. تو ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، اور ان نفلوں میں باہر سے زور سے آواز آئی، ابن مریم آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کھڑکی کھولی تو باہر سناٹا تھا. پھر میں نے کہا یہ خدائی آواز ہے، تو میں اندازہ لگاتے تھے کہ یہ ابن مریم کون ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو تو تمثیل دی گئی ہے ابن مریم کی، لیکن یہ ابن مریم کون ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انتخاب ہوا تو پھر یہ عقدہ کھل گیا کہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد جو ہیں وہ ابن مریم ہیں، مریم صدیقہ طاہرہ کی اولاد میں سے ہیں. تو اس طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں. بعض آپ پہ جو کیس ہوئے اور اس میں ایک دن تو گرفتاری ہو گئی، تھانے لے گئے اور تھانے دار نے آپ کے ضیافت کا وہاں انتظام کیا، اور شام کو کہنے لگا کہ آج گرفتاری نہیں ڈالتے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رات کو رکھنے کی، تو آپ صبح 8-9 بجے 10 بجے تک آ جائیں، ہم پولیس نہیں بھیجیں گے، لوگ باتیں کرتے ہیں، تو آپ آ جائیں تو پھر آپ کی گرفتاری ڈال دیں گے. تو میم شین جنہوں نے بڑا ساتھ دیا، حالانکہ وہ غیر احمدی تھے، انہوں نے ثاقب صاحب کا اور جماعت کے متعلق وہ کھل کے لکھتے تھے. انہوں نے کہا ثاقب صاحب بھٹو ہم پہ ناراض ہے. تو 3-4 ہفتے تو ہماری ضمانت نہیں ہو گئی. تو ثاقب صاحب نے آ کے 3-4 ہفتے کے پرچے لکھنے شروع کر دیے. پھر انہوں نے نفل پڑھنے شروع کیے. ان نفلوں میں آواز آئی کہ گرفتاری نہیں ہوگی. کہتے میں سو گیا، صبح اٹھا نہا دھو کے، ادھر سے میمشین آ گئے. انہوں نے اپنا سامان وغیرہ ڈوٹا چھوٹا مسلح سب کچھ رکھا تھا. ڈگی کھولی، کہتا ہے ثاقب صاحب لاؤ سامان تو چلیں. انہوں نے کہا سامان نہیں لے کے جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا خیال ہو، لیکن جب تک یہ بات پوری نہ ہو میں سامان نہیں لے کے جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلے تو ایک جگہ جا کے تو میمشین نے گاڑی کھڑی کر دی اور کہنے لگے کہ ثاقب صاحب آپ احمدی ہیں، آپ کو کوئی خواب آ گئی ہے اس لیے آپ اپنا سامان لے کے نہیں آئے. تو ثاقب صاحب نے کہا میمشین صاحب خواب نہیں آئی، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوئی ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ پریس چلیں، پھر وہاں چائے شائے پیتی ہیں تو پھر جائیں گے تھانے گرفتاری کے لیے. ادھر سے چودھری اعجاز نصر اللہ خان، مرزا نصیر صاحب، یہ ایڈوکیٹس وغیرہ، ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے. تو میم سنگھ کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ ہماری گرفتاری پہ اتنے خوش ہیں مٹھائیاں لے کے آ رہے ہو. تو ان کا اصل بات یہ نہیں ہے، ہم گئے تھے تھانے، تو تھانے دار نے کہا ہے کہ صبح 8 بجے مجھے فون آ گیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، تو ہم تو اس خوشی میں مٹھائی لا رہے. تو وہ جو آواز آئی تھی وہ خدائی آواز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ گرفتاری نہیں ہوگی. تو اس طرح ثاقب صاحب کے متعلق میں نے پہلے کہا کہ بات کرنی بڑا مشکل ہے، لیکن اس قدر واقعات ہیں ان کی زندگی میں کہ وہ بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ وقت کم پڑ جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی. پھر آپ کی صحافتی زندگی ہے، پھر آپ کا جو کلام ہے، بڑے بڑے مشاعروں میں جو رونقیں لگتی تھی وہ ثاقب ذیلوی صاحب کی وجہ سے لگتی تھی، اور ان کو مدعو کیا جاتا تھا. اور پھر وہاں پہ جو تھے آپ کے لہن داؤدی سے لوگ اس طرح محظوظ ہوتے تھے کہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے ثاقب صاحب، لوگ داد دیتے تھکتے نہیں تھے. اور اس طرح پھر ان کا جب جماعت کے حالات خراب ہوئے پھر مشاعروں میں بھی جانا بند ہو گئے، اور پھر مشاعرے بھی ختم ہو گئے.
تو اس طرح ساری زندگی انہوں نے اس عہد کو نبھاتے ہوئے گزاری ہے جو وقف کا عہد تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات پر یہ ارشاد فرمایا، ثاقب صاحب اپنی ذات میں ایک تاریخ تھے اور تاریخ ساز خدمتوں کی توفیق پاتے رہے۔ ساری زندگی بڑی جرت اور بہادری سے کلمہ حق کہنے پر کمر بستہ رہے، سادہ طبیعت کے پرخلوص انسان تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اور ایک اور بات ہے جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں آخر پہ، کہ ثاقب صاحب کو جو اصل خراج تحسین پیش کیا ہے وہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب نے پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پہلے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام اور آپ کا بلند پایا کلام پیش کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ثاقب زیروی صاحب کا ذکر کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس حد درجہ حیرت افزا تاریخی توادر کا اجمالی تذکرہ خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ جناب ثاقب زیروی صاحب کو 1965 کے برین ہیمریج کے باوجود رب محمد نے نعت گوئی میں فکر پیمائی اور حضرت حسان کے نقوش منظر کو رہنما بنانے کی برکت سے 82 سال کی طویل عمر سے نوازا۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر ان ثاقب صاحب کے جو ہیں اردو شعر اور حسان بن ثابت کے عربی شعر جو ہیں وہ شائع کیے ہیں، جس میں آپ نے آپ کے اس مقام کو واضح کیا ہے کہ ثاقب زیروی صاحب حسان بن ثابت ثانی ہیں، اور خراج عقیدت آپ کے نعتیہ کلام کو جو ہے وہ آپ نے پیش فرمایا ہے۔ تو آج کی گفتگو پھر اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن۔